بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غدیر خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ اکرام سے الگ ہو رہے تھے، ایک چوک ہے، ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے مکہ اور مدینے کے درمیان میں۔ تو اس موقع پر، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے ان الفاظ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں: اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، رواہ احمد۔ حدیث نمبر ہے 950۔ تو یہ مسند احمد کی ایک روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس روایت کا پس منظر اور اس روایت کی صحت اور ضعف کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ اگر آپ کمنٹس میں بتائیں گے اور آپ اگر کمنٹس میں کہیں گے کہ میں اس بارے میں اس روایت کی تحقیق پیش کروں تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس روایت کی تحقیق بھی ضرور پیش کروں گا۔ ایک تو اس روایت میں بہت زیادہ کلام بھی ہے، وہ سارا بھی اس کے اندر میں بیان کروں گا، اور جو اس کا دوسرا جملہ ہے اللہم والی من والاہ، تو اس کے اندر بھی شدید قسم کا کلام ہے، اس کا بھی میں ذکر کروں گا۔ بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں اس حدیث کے صحت پر، اس حدیث کے ضعف پر بات کروں۔ اصل جو مقتضا میرا یہ ہے، اصل مقصد میرا اس روایت کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ اے اللہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، اور جس کا میں دشمن ہوں علی بھی اس کا دشمن ہے۔ اے اللہ، تو اس کو دوست بنا جو علی کو دوست بناتا ہے، اور تو اس کے ساتھ دشمنی رکھ جو علی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر ایک روایت ہے جو غدیر کے مقام پر بیان کی گئی، اور اسی تاریخ کو، یعنی جو 18 ذی الحج ہے، اسی تاریخ کو ایک عظیم سانحہ خلیفہ ثالث داماد نبی حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ظالمانہ شہادت کا واقعہ بھی اسی تاریخ کو پیش آتا ہے۔ تو یہ دو واقعات ہیں جن کے پس منظر میں کچھ لوگ اس کو عید غدیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو آج ہم جائزہ لیں گے کہ اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس دن کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر جو اہل اسلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 2 عیدیں مقرر کی ہیں، اور کتنے ہی اچھے مواقع کیوں نہ ہوں اور کتنی ہی خوشی کیوں نہ ہو، لیکن اس مقام کو، اس موقع کو کبھی بھی مسلمانوں نے اس کو عید نہیں بنایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دن کو، اسی طرح اسلام کی جو دین کی تکمیل ہوئی ہے اس دن کو بھی کبھی عید نہیں بنایا گیا۔ تو اہل اسلام کے نزدیک صرف 2 ہی عیدیں ہیں، وہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ، یہ 2 عیدیں ہیں۔ اس کے علاوہ اہل اسلام میں تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ خوشی بڑی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کو زیادہ خوشی ہو سکتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر خوشی کو ہی عید بنایا جائے۔ تو لہٰذا شریعت اسلامیہ کے اندر صرف 2 عیدوں کا ہی تصور پایا جاتا ہے۔ جہاں کتب فقہ کے اندر دیکھا جائے تو 2 عیدوں کا ہی تصور ملتا ہے، احادیث کی کتب میں دیکھا جائے تو 2 عیدوں کا ہی تصور ملتا ہے، تیسری کسی عید کا تصور نہیں ملتا۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا 18 ذی الحج کی، کہ 18 ذی الحج کے جو عید غدیر کے نام سے بہت زیادہ لوگ اس کو شہرت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو ایک خوشی کی مناسبت سے اور خوشی کا موقع بنا کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید نہیں بنایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر یہ الفاظ اور یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، باقی ان کو یہ کہنا کہ یہ عید کا دن تھا تو لہٰذا یہ عید کا دن نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی، کیونکہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 351 ہجری تک یعنی اتنا عرصہ گزر گیا، اس کے درمیان بھی کسی صحابی نے، حتیٰ کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے بھی اس کو عید نہیں بنایا، کسی امام نے اس کو عید نہیں بنایا، اور کسی تابعی نے اس کو عید نہیں بنایا، کسی امام نے اس کو عید نہیں بنایا، کسی نے بھی عید نہیں بنایا۔ 1351 کے اندر ایک بادشاہ جس کا نام معز الدولہ ہے، وہ 18 ذی الحج کو عید غدیر کے نام سے بغداد کے اندر ایک اعلان کرتا ہے، اور اس کے بعد 351 ہجری کے بعد یہاں سے اس عید کی ابتدا ہوتی ہے، اور عید غدیر کا نام لوگ دے دیتے ہیں اور اس کو بطور عید کے منانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں پر عید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اسی دن 18 ذی الحج کو خلیفہ ثالث دور داماد نبی حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے گا اس کا کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے حیادار جو انسان ہے وہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اور بھی بہت سی شان اور بھی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، جس کا اس ویڈیو کے اندر احاطہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس دن کے اندر یعنی 18 ذی الحج کو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ کے اندر انتہائی ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا جاتا ہے، اور ظالمانہ طریقے سے ان پر وار کیے جاتے ہیں، اور مدینہ کی مبارک گلیوں کو اس مبارک خون سے لہولہان کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تاریخ اسلام میں رقم ہو چکا ہے، اور جب ایک تاریخ اسلام میں اسی تاریخ میں یعنی 18 ذی الحج میں ایک واقعہ جو ظالمانہ واقعہ ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، وہ پیش آتا ہے، پھر اسی دن کوئی آدمی اٹھ کر یہ کہے کہ اس دن ہم عید منائیں گے، تو یہ انتہائی شرمناک، انتہائی یہ بے غیرتی والی بات ہے کہ ساتھ والے گھر کے اندر کسی کا کوئی فوت ہو جائے اور آپ اپنے گھر کے اندر شادی منا رہے ہوں، آپ اپنے گھر کے اندر خوشی منا رہے ہوں، تو ایسی خوشی تو کوئی کافر بھی گوارا نہیں کرتا، چہ جائے کہ اس کو اسلام کا لبادہ اڑا کر، چہ جائے کہ اس کو اسلام کا پہناوا اس کے اوپر ڈال کر، چہ جائے کہ اس کے اوپر اسلام کا لیبل لگا کر اس کو عید غدیر کے نام سے اس کو مشہور کیا جائے اور عید غدیر کے نام سے اس کو منانے کی ایک ناکام کوشش کی جائے، تو یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے۔ یہ کسی کی سوچ اس طرح نہیں ہو سکتی، کوئی صحیح انسان ہو اس کی بھی اس طرح کی سوچ نہیں ہو سکتی کہ میں کوئی آدمی اس کا دشمن بھی اگرچہ کیوں نہ ہو، اگر اس پر کوئی ظلم ہوا ہے تو انسان کا دل اندر سے دکھتا ہے، تو چاہے جائے کہ وہ مسلمانوں کا عظیم و شان خلیفہ ہو اور سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا شوہر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہو اور مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ ہو، تو اس کی اس ظالمانہ طریقے سے اس کو شہید کیا جائے اور پھر اسی دن کے اندر ایک عید کا نام لگا کر، ایک عید کا لیبل لگا کر اس دن کو خوشی کا موقع کہا جائے، یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اسلام کے لیبل لگا کر جو دین کو بدنام کرنے کا باعث بنتے ہیں ایسے لوگوں سے بچا کر رکھے۔ تو یہ تھی عید غدیر کی حقیقت، اور اسی موقع پر
آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو المناک شہادت ہے، جو دردناک شہادت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کے مقابلے میں اس طرح ڈٹ گئے، لیکن آپ نے ہار نہیں مانی، اپنی جان جو ہے وہ نچھاور کر دی، لیکن آپ نے ان اپنے مخالفین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ تھا عشق رسول، اور یہ تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور یہ تھی ان کی مدینہ سے محبت کہ انہوں نے اپنی جان گنوا دی، اپنی جان نچھاور کر دی، لیکن مخالفین کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھانا گوارا نہیں کی۔ تو ہم اس 18 ذی الحج کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کے دشمن جو کل بھی نامراد تھے، آج بھی نامراد ہیں، تا قیامت وہ نامراد رہیں گے، اور ان کے چہرے ہمیشہ سیاہ رہیں گے، اور ان کے چہروں پر کبھی روشنی نہیں آئے گی۔ خسرت دنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی خسران ہے، نقصان ہے، ان کے لیے آخرت کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔